السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 55، فرشتوں سے دوری اور شیطان کا قرب۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے انسان کا حقیقی دوست سوچئے کون؟ سب سے بڑا مشفق، ناصح، نفع رساں اور موجب یعنی باعث سعادت رفیق اس سے دور بھاگتا ہے، اور وہ موکل اور مامور فرشتہ، موکل جس کے کام سپرد کیا گیا اور مامور جسے حکم دیا گیا، فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ پتہ نا آپ کو، قرآن مجید میں آتا ہے نا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس سے دور ہو جاتا ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان قریب ہو جاتا ہے، جو سب سے بڑا مکار، عیار، فریبی اور ضرر رساں ہے۔ جس درجے کی معصیت یعنی گناہ اور جس درجے کا گناہ ہوتا ہے اسی قدر محافظ فرشتہ بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ایک انسان نوبل ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو وہ دوست کس کو بنائے گا؟ اپنے جیسے۔ اور اگر دیکھے کہ جس کو دوست بنایا وہ بگڑ رہا ہے تو کچھ دن تو سمجھائے گا، اور اگر وہ نہیں سمجھے گا تو کیا کرے گا؟ چھوڑ جائے گا۔ پھر انسان روتا رہتا ہے، مجھے فلاں بھی چھوڑ گیا، مجھے فلاں بھی چھوڑ گیا، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ کیوں چھوڑ گیا۔ تو محافظ فرشتہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا جو غلط کام کرتے۔ بسا اوقات تو صرف ایک جھوٹی بات کرنے سے یہ فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے، ایک جھوٹ۔ اور بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ لوگ بلا ضرورت، یہ نہیں میں کہتی ضرورت میں جھوٹ بولنا چاہیے، یعنی عادتاً بلا ضرورت جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں، صرف ایک ٹور بنانے کے لیے یا ایک چیز کو غلط رنگ میں پیش کرنے کے لیے، اور یہ بہت بڑی شامت ہے۔ کتنا بڑا خسارہ ہم کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کسی کو خوش کرنے کے لیے، اپنا نقصان کر کے، اپنے حفاظت والے فرشتے کو دور بھگا کے۔ تو سب سے بڑی برائی جسے چھوڑنے کی ضرورت ہے، جو انسان کی حفاظت کے پردے کاٹ دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ چنانچہ بعض آثار میں وارد ہے، اذا کذب العبد تباعد منہ الملک میلا من نتن ریحہ، کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے موکل فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے، ایک میل دور چلا جاتا ہے اس سے۔ انسان کے اندر سے ایسی بو اٹھتی ہے کہ جو اس فرشتے کو پسند نہیں آتی اور وہ اسے چھوڑ جاتا ہے۔ جھوٹ سے یہ موکل فرشتہ اس قدر دور بھاگ جاتا ہے تو اس سے بڑے اور فحش گناہوں سے وہ کس قدر دور بھاگتا ہوگا۔ بعض اسلاف نے کہا کہ مرد مرد سے بدفعلی کرتا ہے، ہوموسیکشول، تو زمین چلاتی ہوئی بارگاہ الہی میں فریاد کرتی ہے، زمین چلاتی ہوئی بارگاہ الہی میں فریاد کرتی ہے، اور فرشتے بھاگے ہوئے بارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں اور شکایت پیش کرتے ہیں۔ یعنی جب فحش فعل کرتے ہیں دو مرد یا دو عورتیں بھی کہہ لیجئے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں۔ زمین بھی چلاتی اور وہ گواہی سمیٹ رہی ہوتی ہے۔ بعض اسلاف کا قول ہے کہ صبح ہوتے ہی انسان کے پاس فرشتہ اور شیطان پہنچ جاتے ہیں۔ آپ اٹھتے ہیں نا، دونوں آ چکے ہوتے ہیں۔ انسان اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے ہی دعا پڑھتا ہے، اس کی کبریائی بیان کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، تو یہ فرشتہ شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اس انسان سے اپنا رشتہ قوی کر دیتا ہے۔ سب کو آتی ہے صبح اٹھنے کی دعا؟ بچوں کو بھی سکھا دیجیے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں I'm too lazy to read، منہ ہی نہیں کھلتا۔ اگر ایسا کبھی ہو تو سوچئے اللہ نے توفیق چھینی ہوئی ہے، اور رو کے اپنے لیے دعا کیجیے، کیونکہ اگر آپ صرف سو کے اٹھ کے آپ ٹو لیزی ہیں تو آپ کو پتا موت کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے۔ اس وقت کلمہ کیسے یاد رہے گا؟ اس وقت کیسے کلمہ پڑھیں گے؟
سو کیسے اللہ کا ذکر کریں گے اگر آج اپنی سستی دور نہ کی؟ تو جب انسان اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتہ شیطان کو دور بھگاتا ہے اور انسان سے اپنا رشتہ قوی کر دیتا ہے. اس نے اگر کچھ گناہ کیا تو یہ فرشتہ چلا اٹھتا ہے، اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اور شیطان انسان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے. یعنی اب ذکر کیا، اچھے کام کیے، فرشتہ ساتھ ساتھ ہے، جو ہی غلط کام کیا فرشتہ چلا گیا، شیطان واقع مسلط ہو گیا. مثلا صبح صبح کیا غلط کام ہو سکتا؟ کسی کی فون کال آ گئی، اب کیا شروع ہو گیا؟ مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنی سویرے فون کرتے کیسے ہیں. ان کو اللہ یاد نہیں کہ بندے یاد آ جاتے ہیں فٹافٹ. کس قدر غلط بات ہے نا. اٹھتے ہی کس کی یاد ہونی چاہیے. اور اگر کوئی پریشانی بھی ہے تو اللہ سے دعا مانگے، نہ کہ سویرے سویرے بندوں کو فون کرنے شروع کر دے. نہ خود یکسوئی سے عبادت کرتے نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، عموماً بندوں کی باتوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی مبالغہ آرائی، کوئی لغو، کوئی جھوٹی بات، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ رحمت کا فرشتہ تو چلا گیا، اب یہ شیطان غالب ہے، اب وہ ساتھ ہے. اچھا، اس سے ایسا ذہن بکھرتا ہے بعض اوقات کہ انسان کی باقی پلاننگ بھی دھری کی دھری رہ جاتی. وہ جو آپ نے پلاننگ کرنی تھی نا، اس وہ فضول گفتگو سن کے وہ موڈ آف ہو گیا آپ کا، وہ بھی رہ گئی. اب سارا دن آپ کا کہاں سے گزرے گا؟ اچھا جب آپ نے پلان ہی نہیں کیا دن، تو کیا ہوگا؟ بہت مشکل ہے. فرشتہ انسان کا مقرب ہو جائے تو پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے اور اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، یہی اس پر غالب رہتا ہے. پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی زندگی میں اور موت کے وقت آخرت میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی اگر آپ اچھے کام کرتے رہتے ہیں تو ہر حامیم السجدہ، بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، پھر اس عقیدے پر جمے رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور ان سے کہیں گے نہ تو اندیشہ کرو اور نہ رنج، اور بہشت جس کا تم سے وعدہ کیا تھا اب اس کی خوشخبری لو. دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار تھے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں. یہ مدد کس کو نصیب ہوتی؟ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، چغلی سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، دھوکے سے بچتے ہیں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے دوست ہوں، فرشتے دوست ہوں، مددگار ہوں، تو پھر ایک ایک گھنٹے کو اللہ کی اطاعت کے پروگراموں میں گزاریے، اسی کا پلان کیجیے اور اس کے مطابق چلیے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ کہاں کہاں آپ کے کوئی غلط کام ہو گئے، اور پھر سوچئے کیوں ہوئے، کیا وجہ ہوئی. جب تک سبب نہیں معلوم کریں گے آپ اس کو ہٹا نہیں سکیں گے، آئندہ وہ پھر آپ پر مسلط ہوگا. فرشتہ انسان کا رفیق اور دوست بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کا سب سے بڑا ناصح، سب سے بڑا نفع رساں، سب سے بڑا صالح اس کا رفیق اور دوست بن گیا. یہ فرشتہ اسے ثابت قدم رکھے گا، اسے عمدہ علم سکھائے گا، یعنی دل میں القاء کرتا رہے گا، اس کے قلب کو قوی اور مضبوط بنائے گا اور ہر حال میں اس کی امداد اور تائید کرے گا. بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں، یہ کریں یا نہ کریں، یہ کریں کہ وہ کریں، کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لے پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی تائید سے محروم ہوتے ہیں. جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا تو فرشتے مددگار ہوتے ہیں. وہ اس کے دل میں کیسے خیالات ڈالتے ہیں، یعنی بہترین نصیحتیں، بہترین باتیں ڈالتے ہیں، ایسا کر لو، ایسا کر لو، اندر سے مشورے آتے رہتے ہیں. اور اگر انسان عیار ہوتا ہے، فریبی ہوتا ہے، دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے اندر سے کیا اٹھتا رہتا ہے، اس کو یہاں سے کاٹو، اس کو وہاں سے کاٹو، اس کو یہ نقصان دو، اس کو فلاں طریقے سے. وہ الٹی باتیں سکھاتا ہے، یعنی شیطان ہوتا ہے نا وہ جو اس کو الٹی باتیں سکھاتا ہے. اور پھر انسان پھر وہ وہی کرنے لگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سارا رخ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فرشتہ پھر انسان کا دوست بن جاتا ہے اور ہر حال میں اس کی امداد اور تائید کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. یہ ہے استقامت. اے پیغمبر، وہ وقت تھا کہ تمہارا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو تم مسلمانوں کو جمائے رکھو، تم ان کے قدم جمائے رکھو. ہم عام طور پہ شکایت کرتے ہیں نا ہمارے اندر استقامت نہیں، مضبوطی نہیں. ہم ارادہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، پھر ایک دن یہ کرتے ہیں پھر اگلے دن وہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مخلص ہمدرد
دوست نہیں، فرشتے ہمارے ساتھی نہیں. اگر وہ ہوتے تو ہر حال میں جم جاتے، جیسے صحابہ دشمن کو سامنے پا کے بھی جمے ہوئے تھے. اور ہم چھوٹی سی رکاوٹ آتی ہے تو ہمارے قدم اکھڑنے لگتے ہیں. کس قدر یہ چیز ہے ہمارے ساتھ. کوئی منصوبہ پورا ہوتا ہی نہیں کیونکہ قدم جمے ہی نہیں، ارادہ ہی جو نہیں مضبوط. حالت نزع میں یہی فرشتہ اسے کہے گا لا تخف ولا تحزن وابشر بالذی یسرک، خوف نہ کر، غم نہ کر، جو تمہیں خوش رکھے ایسی خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں. اور پھر یہ فرشتہ اسے قول ثابت پر ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں، موت کے وقت اور قبر میں، منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت بھی. اگر دنیا میں کنفیوژن ہے تو قبر میں جا کے وہ دور نہیں ہوگی، یہی دور کرنی ہوگی. بس اس فرشتے کی صحبت اور دوستی سے بہتر کوئی دوستی نہیں. یہ فرشتہ اس کا ایسا رفیق اور دوست ہوگا کہ بیداری اور نیند میں، زندگی میں اور موت کے وقت بھی، قبر میں اور قبر کی وحشت کے وقت بھی اس کا مونس ہوگا، غمخوار ہوگا. خلوت، تنہائی اور جلوت سب کے سامنے ہونا. خلوت و جلوت کا ساتھی ہوگا، رازدارانہ امور میں بھی رازدار ہوگا. اس کی جانب سے اس کے دشمن سے جنگ کرے گا، دشمن سے مدافعت کرے گا، اس کی اعانت کرے گا، خیر و فلاح کے وعدے کرے گا اور اس کی بشارتیں سنائے گا. تصدیق حق کے لیے اسے آمادہ کرتا رہے گا. ایک روایت میں مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح ہی مروی ہے. مرفوعاً یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قول ہے، اور موقوف یعنی صحابی سے. للملک بقلب ابن آدم لمتن وللشیطان لمتن فلمت الملک ایعاد بالخیر وتصدیق بالوعد ولمت الشیطان ایعاد بالشر وتکذیب بالحق. ترمذی. آدمی کے قلب میں یعنی دل میں فرشتے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور شیطان کا بھی. فرشتے کا خطرہ خیر و فلاح کا وعدہ اور وعدے کی تصدیق ہے، اور شیطان کا خطرہ شر کا وعدہ اور حق کی تکذیب. یہ خطرہ جو ہے نا، یہ خیال ڈالنا سے مراد ہے. کسی بندے کو جب اس فرشتے کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ فرشتہ اس کی زبان بن جاتا ہے. وہ بندے کی زبان سے سچی باتیں کہلواتا ہے اور قول صادق کا اسے القاء کرتا ہے. فرشتہ الگ ہو جائے تو اس سے شیطان قریب ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے جھوٹ اور مکر و فریب کی باتیں، فحش کلامی اور یاوہ گوئی کراتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا فرشتہ آپ کے ساتھ اور آپ جھوٹ بول رہے ہو. لازماً آپ سمجھیے کہ اس وقت پھر شیطان ہی کے کنٹرول میں ہے آپ. یہ امر اس قدر واضح ہے کہ ہر دیکھنے والا اندازہ لگا لیتا ہے کہ فرشتے کی زبان سے بات کر رہا ہے یا شیطان کی زبان سے. یہی حقیقت اس حدیث میں مروی ہے. اب انسان جب غصے میں بول رہا ہوتا، چیخ چلا رہا ہوتا، تو فرشتہ بول رہا تھا اس کے اندر. کون بول رہا ہوتا ہے؟ شیطان. لیکن ہم پھر بھی نہیں مانتے. ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر رضی اللہ عنہ، مسند احمد. عمر کی زبان سے سکینت کا نطق ہوتا ہے، یعنی ان کی باتوں کے اندر ایک سکون ہوتا ہے. یعنی اگرچہ وہ کتنے انرجیٹک تھے اور یعنی بعضوں کا سخت بات بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرم بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان فیوریس ہو اور غصے میں بولے. سکون سے بات کرے جو دوسروں کو بھی سمجھ آئے، اپنے اصول سے نہ ہٹے لیکن آرام سے بات کرے. سلف صالح کسی صالح اور نیک آدمی کے منہ سے اچھے کلمات سنتے تو کہا کرتے تھے تیری زبان سے یہ باتیں فرشتہ کہلوا رہا ہے. اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ خیر خائی سے کوئی اچھی بات کرنے لگتے ہیں تو آپ کو وہ باتیں آ جاتی ہیں جو پہلے سے آپ نے سوچی نہیں ہوتی. جن لوگوں نے کبھی درس دیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت وہ گھر سے تیاری کچھ کر کے جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ اور باتیں زبان سے نکلنے لگتی. وہ کون نکلواتا ہے؟ اللہ کی مدد ہوتی ہے. وہ ایسا فرشتہ ساتھ ہوتا ہے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں اور آپ کی زبان سے نکلتا ہی نہیں، رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں بولنے میں. تو اس وقت سوچا کریں کہاں غلطی کی، کون سا گناہ کیا، اور کثرت سے استغفار پڑھیں. برے کلمات سنتے تو کہتے یہ کلمات تجھے شیطان القاء کر رہا ہے. یہ فرشتہ بندے کے قلب پر حق کا القاء کرتا ہے اور زبان پر بھی. شیطان قلب پر باطل کا القاء کرتا ہے اور زبان پر بھی. معاصی بندے کو اس دوست سے محروم کر دیتے ہیں جس کے قرب اور موالات سے اس کی سعادت وابستہ ہے. یعنی گناہوں کی وجہ سے انسان اچھے دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے، اب وہ فرشتے ہوں یا انسان، اور اس دشمن سے جوڑ دیتے ہیں جس سے اس کی شقاوت یعنی بدبختی، ہلاکت اور تباہی وابستہ ہے. فرشتے کا تقرب حاصل ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی جانب سے اس کے دشمنوں سے اس کی مدافعت کرتا ہے. جاہل احمق اس پر حملہ کرتا ہے یا اسے گالی گلوچ دیتا ہے تو یہ فرشتہ اس کا جواب دیتا ہے اور اسے دفع کرتا ہے.
واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں 2 آدمی کچھ مخاصمت یعنی جھگڑا کر رہے تھے. ان میں سے ایک اپنے مخاصم یعنی مخالف کو گالی گلوچ کر رہا تھا، دوسرا خاموش تھا، لیکن بعد میں اس نے بھی اپنے دشمن کو کچھ جواب دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اس کی کچھ باتوں کی تردید کی ہے، میں نے تو صرف اپنا دفاع کیا ہے اور تو کچھ نہیں کیا. آپ کیوں اٹھ کر دوسری طرف تشریف لے گئے؟ آپ نے فرمایا کان الملک یدافع عنک فلما رددت علیہ جاء الشیطان فلم اکن لاجلس. تمہاری جانب سے فرشتہ مدافعت کر رہا تھا، یعنی جب تم نے جواب نہیں دیا اپنے خلاف باتوں کا تو فرشتہ جواب دے رہا تھا. جب تم نے اس کی تردید کی تو شیطان دوڑ آیا، اس لیے میں وہاں نہیں بیٹھ سکا. آپ دیکھیے کہ اتنی صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جب تک ہم جواب نہ دے چکے ہمیں چین آتا ہی نہیں. بندہ جب اپنے کسی مسلم بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو یہ فرشتہ آمین کہتا ہے. لیکن بہت سے دل اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، اور تو کیا دیں گے کچھ. اور یہ بھی کہ اللہ جتنا اسے دے اتنا تجھے بھی عطا کرے. بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر آمین کہتا ہے تو یہ فرشتہ بھی آمین کہتا ہے. کوئی موحد مومن کتاب اللہ کتاب الرسول کا پیرو یعنی فالوور اتفاقاً گناہ میں مبتلا ہو جائے تو حاملین عرش اور مقرب فرشتے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. مومن بندہ سوتا ہے تو فرشتہ اس کے کپڑوں اور لباس سے چمٹا رات گزارتا ہے. غرض مومن بندے کا فرشتہ دشمن سے اس کی مدافعت کرتا ہے، دشمن کے حملے کو روکتا ہے، نیک اور اچھا بتاتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، اس میں شجاعت اور ہمت پیدا کرتا ہے. پھر کیا بندے کے لیے یہ سزاوار ہے کہ اپنے ایسے ہمدرد رفیق اور مونس پڑوسی کو بھول بیٹھے؟ یعنی کون؟ فرشتہ. اسے تکلیف اور ایذا پہنچائے اور اس کے نیک وعدوں کی ناقدری کرے. یہ فرشتہ اس کا مہمان اور رفیق ہے. انسان کا مہمان ہوتا ہے تو اس کا اکرام اور مہمان نوازی کی جاتی ہے. ہمسائے کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے. مہمان کا اکرام اور ہمسائے کے ساتھ احسان لوازم ایمان میں سے ہے. پھر اس شریف مہمان اور غمخوار ہمسائے کے اکرام و احترام کے متعلق فرض کیا ہونا چاہیے؟ کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے فرشتے کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اسے گھر سے نکالتے رہے، جاؤ میں اب ذرا غلط کام کر لوں؟ بندہ اطاعت اور عبادت سے جس طرح اس فرشتے کا اکرام کرتا ہے اور فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اسی طرح بندہ معاصی، ظلم و جور اور فواحش کا ارتکاب کرتا اور فرشتے کو ایذا پہنچاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے. چنانچہ بعض صحابہ کا قول ہے ان معکم من لا یفارقکم فاستحیوا منہم واکرموہم. یہ جو اکرام کی بات ہے انہوں نے من گھڑت نہیں کی، حدیث میں آتی ہے تمہارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے، تم ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام یعنی عزت کرو، یعنی حرام کام غلط کام نہ کرو. بتاؤ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی لئیم کون ہوتا ہے؟ کمینہ اور منحوس ہوگا جو ایسے کریم واجب التکریم قادر کی شرم نہ رکھے. واجب التکریم یعنی جس کا احترام لازم ہے اس کی شرم نہ رکھے اور اس کی توقیر نہ کرے. اس معنی کی طرف قرآن حکیم میں بھی ارشاد موجود ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. کون کہہ رہا ہے؟ سچی بات ہے. الانفطار 10-12. اور تم پر چوکی دار یعنی کرامن کاتبین فرشتے تعینات کر رکھے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو انہیں معلوم رہتا ہے. یعنی معزز فرشتے ہیں، ان کا احترام کرو. یعنی ان محافظین کا اکرام کرو، ان کی شرم رکھو، ان کی تعظیم کرو اور ان کی عظمت کو پہچانو. تم سے ایسی باتیں سرزد نہ ہوں کہ تم جیسے انسان بھی انہیں دیکھنا گوارا نہ کریں. فرشتوں کو ایسی باتیں تکلیف دیتی ہیں جن سے انسان کو تکلیف ہوتی. آپ نے دیکھو کہ لوگوں نے جب غلط کام کرنا تو دوسرے سے چھپ جاتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ الگ نہیں ہو رہا اور تم اسے زبردستی الگ کر رہے ہو، دور کر رہے ہو اپنے سے. فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ انسان اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہوا کرتے ہیں. تو پھر کیا ملائکہ کرام کاتبین اعمال کو تکلیف نہ پہنچتی ہوگی جبکہ وہ معاصی اور گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوا کرتے ہیں. واللہ المستعان. اگر کوئی کام ہم ماں باپ کے سامنے نہیں کرتے، بہن بھائیوں کے سامنے نہیں کرتے،
دوستوں کے سامنے نہیں کرتے، کسی نیک انسان کے سامنے نہیں کرتے، تو کیا خیال ہے اس فرشتے کا کہ جس کو ہم پاس ہی نہیں آنے دیتے، پھر اس کے سامنے کیسے کر لیتے ہیں؟ ہم سب کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہوم ورک پھر کیا ہوگا؟ کیا کریں گے آپ؟ ہاں، اپنا پلانر بنائیں گے اور مجھے بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا، کیا فائدہ ہوا، نہیں کیا کیوں نہیں کیا، اور مشکلات کیا آئی، تاکہ ہم ان کا سولوشن ڈھونڈیں۔ جو کر لیں گے وہ فائدے میں رہیں گے، جو نہیں کریں گے وہ اپنا ہی نقصان کریں گے، کسی اور کا نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔